اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 36واں مراقبہ لا تعین کا مراقبہ۔ تعینات کو سمجھیے کہ تعین کیا ہے۔ ہر بندے کی، ہر انسان کی ایک تعین ہوتی ہے۔ تعین کی مراد اگر ہم ظاہری معنی لیں تو ان کا ایک مکان، ان کا ایک جسم، ان کی ایک آماجگاہ، ان کی ایک قرارگاہ جہاں پر وہ رکتے ہیں، جہاں پر ان کا ایک مقام ہو، جہاں پر وہ استراحت کرتے ہیں، جہاں پر اولیاء اللہ میں سے آپ تعینات اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو ولایت کبریٰ میں تعین ملا ہے، کسی کو ولایت صغریٰ میں تعین ملا ہے، کسی کو وہ ولایات میں سے تعین ملا ہوا ہے کہ مراتب ذات میں جا کے ان کو تعینات، ان کی مقامات ملے ہوئے ہیں۔ آپ مکتوبہ شریف میں حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی مکاتب شریف کو پڑھیں گے تو ان میں سے مختلف اولیاء اللہ کی تعینات، مبادی تعینات ہوتے ہیں کہ جہاں سے اس کی تعینات شروع ہو جاتے ہیں، مبدا ہوتے ہیں وہاں پر۔ غرض ہے کہ تعین سے مراد ایک مخصوص جگہ یا ایک مخصوص مقام ہوتا ہے، اور رب کائنات کی ذات وہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص مقام، کوئی مخصوص جگہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بدعقیدہ لوگوں نے قرآن عظیم الشان کے الرحمن علی العرش استویٰ کی نام اللہ رب العزت کی تعین جانا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش عظیم الشان پر العیاذ باللہ وہاں پر عرش عظیم الشان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ رب کی تعین ہے۔ اللہ تعینات سے مبری ہے، بری ہے اللہ رب العزت۔ اللہ کے لیے کوئی تعین نہیں ہے۔ وہ تعین جو معین ہو، جو معلوم ہو کہ یہاں پر ہے۔ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ وہ سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں ذات تک پہنچا ہوں، یہ سیر روحی کر رہا ہوں اور سیر روحی میں ذات تک پہنچا ہوں، تو تب بھی وہ ذات وہاں پر نہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک مکتوب شریف پڑھیں گے، امام ربانی صاحب نے اس بارے میں حسین قصاب کا ایک واقعہ تذکرہ فرمایا ہوا ہے، اور اس کا تشریح اور ترجمے میں آپ مبارک نے بڑی کھل کے اس بات کو ثابت کیا ہوا ہے کہ اللہ کریم کا ذات گرامی وہ ہے کہ وہاں پر کوئی تعین نہیں ہے کہ رب کائنات فلان مقام میں ہے، یہ تعین نہیں ہے۔ تو اس لا تعین کی تعین معلوم ہے، اور لا تعین جس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے، اس کا مراقبہ ہم کریں گے۔ فیض میں الذات مطلقی بیچون کہ موجود اس بوجود خارجی و منزہ از جمیع تعینات بہیعت وحدانی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ مجھے فیض مل رہا ہے اس ذات مطلقی بیچون کا۔ دیکھو، مطلق خالص ذات جس میں سے اسماء و صفات و اعتبارات و شوینات کا، دیکھو رب کی تجلی جب اسماء و صفات یا ذات کی تجلی ہوتی ہے نا، کسی خاص مخصوص مقام پر ہوگا۔ مثلا ہم اپنی لطائف میں کہتے ہیں کہ ہمیں تجلی صفات فعلیہ کا مل رہا ہوتا ہے ہماری لطیف قلب میں، اور تجلی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ ہماری روح میں مل رہا ہوتا ہے۔ یا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو وادی طوا میں تجلی ہوئی تھی، یا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کوہ طور میں تجلی ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جب غار حرا میں تجلی ہوئی تھی، یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کو جو تجلی ہوئی ہے، دیکھو وہ کسی خاص مخصوص مقام میں ہوں گے، لیکن وہ تجلی ہے۔ اور ذات جو ان اسماء و صفات و اعتبارات و شوینات کے ان سارے پردوں سے ہٹ کے جو ذات ہے، ان کے لیے کوئی تعین موجود نہیں، اس لیے لفظ مطلق یہاں ذکر کیا کہ وہ ذات مطلقی بیچون کہ موجود اس بوجود خارجی۔ اللہ رب العزت خارجی ظاہری طور پر بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا نظریہ ہے وجود تو موجود ہے، تو اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ میں تو یہ کمرہ بھی آتا ہے تو یہاں بھی رب ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ہاں، رب کائنات ہر جگہ موجود ہے وجود خارجی میں، لیکن منزہ از جمیع تعینات، اللہ رب العزت تمام تعینات سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ رب کائنات اس کمرے میں ہی محصور ہے۔ العیاذ باللہ میں کہوں کہ رب کائنات نے جو تجلی فرمائے تھے کوئی طور پر، تو رب اس وقت کوئی طور پر تھا، یا میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ کے اندر تجلی فرمائے تھے، تو کیا اللہ رب العزت جو ہے وہ آگ کے اندر تھا اس وقت؟ نہیں، اللہ رب العزت کے لیے کسی بھی تعین کی امکان نہیں ہے۔ ایون کہ
آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور رب کائنات کو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے وہ 14ویں کی چاند کو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے اس نظریے کو بھی کہا کہ اللہ رب العزت کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ معنی اس کی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی ذات ہوگی، ایسے اللہ کا کوئی ایسے ذات ہوگا کہ اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے، نہیں۔ حضور نے یہ مثال جب عطا فرمائی کہ رب کی دیدار 14ویں کے چاند جیسے فرمائیں گے جنتی، تو مراد یہ ہے کہ جیسے 14ویں چاند کو دیکھنے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہوتا، ایسے ہی وہاں پر ہمیں اللہ کی دیدار کا جنت میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہوگا۔ ہم رب کو ایسے ہی دیکھیں گے اور فی الحقیقت رب کو ہی دیکھیں گے، وہاں پر ہوا۔ لیکن دیدار کیسے ہوگی؟ رب وہاں بھی تعینات سے بری ہے۔ اب اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ رب کائنات جو ہے وہ جنت میں ہوگا، تو بھی رب کو محصور کر دیا، محدود کر دیا، مقام دیا، رب کو طرف ثابت ہوا، رب کے لیے جسم ثابت ہوا۔ اللہ انسانوں سے اللہ کی دیدار ہوگی بلا کیف، اس کی کوئی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے بلا کیف ہوگی۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بلا کیف ہو، ان کی کیفیت معلوم نہیں۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس کائنات میں مثال عین ممثل نہیں ہوتی، میں صرف مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مثال میں رب کی ذات کی طرف راجع نہیں کرتا، میں صرف مثال سے سمجھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کائنات میں ہوا ہے، ہوا کی موجودیت کی آپ قائل ہیں۔ جب آپ ہوا کی موجودیت کی قائل ہے تو مجھے دکھا بھی دیجئے کہ ہوا ہے کہاں، کیسے ہیں، کلر کیا ہے، اور ہوا کی بو یا خوشبو یا رنگت وہ کہاں ہے۔ اگر آپ یہ جواب دیں گے کہ دیکھو درختوں کے پتے ہل رہے ہیں تو یہ ہوا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ تو ہوا کا اثر ہے کہ جس کی اثر کی وجہ سے پتے ہل رہے ہیں، خود مجھے ہوا دکھائیں۔ ایک اور ظاہری، یہ تو میں عقلی مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک اور مثال سے سمجھیے گا کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی شمع روشن کر دیں، کوئی چراغ روشن کر دیں، اور چراغ کا جو لو اور چراغ کا جو اوپر سے روشنی دینے والا حصہ ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس روشنی والے حصے کا چہرہ کس طرف ہے؟ ہر طرف جب آپ دیکھیں گے یہ چہرہ آپ کو نظر آئے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا کوئی چہرہ ہوگا، لیکن یہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ آپ دودھ لے لیں، یہ معنی مسلم ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس دودھ میں جو ہے وہ مکھن اور گھی موجود ہے، لیکن مکھن اور گھی کی موجودیت ہمیں اب دودھ میں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہم اقرار بھی کر رہے ہیں۔ تو رب کائنات کی ذات جو ہے وہ ان تمام تعینات سے بری ہے، ان کے لیے کوئی تعین نہیں ہے، کوئی مقام مخصوص نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، ان کے لیے طرف نہیں ہے۔ اور یہ جو معنی لوگوں نے کیا ہے یہ فسادی معنی ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے عرش پر استوا کیا ہوا ہے۔ تو استوا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ استوا ان یلیق بشانہ، ایسے استوا فرمایا ہوا ہے جو رب کی شان کے لائق ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، مجھے میری آسمانیں نہیں سما سکتے اور میری زمینیں مجھے نہیں سما سکتے، لیکن ایک مومن کی قلب مجھے سما سکتا ہے۔ کیا مراد ہوگا اس سے کہ رب کائنات کیسے ایک مومن کے قلب میں آ سکتا ہے اور کیسے اس مومن کے قلب؟ تو یہ رب کی تجلی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ رب نے فرمایا کہ میں کسی مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں، تو پھر تو معلوم یہ ہوا کہ اربوں الہ موجود ہے، اربوں خدا موجود ہے، کیونکہ اربوں مسلمان ہیں اور اربوں مسلمانوں کے دل ہوتے ہیں، اور ہر دل میں اگر ایک رب آ جائیں تو آپ سنیں کہ کتنے ارب رب ہوں گے۔ پھر یہ تو کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہیں، تو ان ہر یہ جو اللہ رب العزت کے لیے کوئی تعین نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اور رب کائنات کا ذات ہم ہر مراقبے میں کہتے ہیں کہ بے چونو، بے چراؤ، بے کیف ہو۔ اللہ رب العزت کا وہ ذات ہے کہ جس کو مکان، طرف، جسم کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو لا تعین کی یہ معنی ہے، مجھے اس ذات کی کہ مطلقی بے چون ہے، جو موجود ہے بوجود خاری۔ رب تو موجود ہے، رب کی وجود کا کوئی انکار نہیں کر رہا، وہ منزہ از جمیع تعینات، اور رب کائنات تمام تعینات، تمام اس محدود مقامات سے بری ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ یہ فیضان مجھے اس ذات کی کہاں مل رہا ہے؟ میرے ہیئت وحدانی میں مل رہا ہے، میرے مرشدوں کے وسیلے سے
رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ اصولی مراقبات کی تمام مراقبات 10 دنوں کی جائے، الا 3 مراقبات ہے جن کو مشائخ نے 20 دن کا مراقبہ کہا ہوا ہے۔ ایک مراقبہ اسم ظاہر کا، ایک مراقبہ اسم باطن کا، اور ایک 36واں مراقبہ لا تعین کا مراقبہ۔ یہ مراقبے 20 دن کیے جائیں تو بندے کو بہت کمال اور فیضان مل رہا ہوتا ہے۔